عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں مصدق شیخ پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے اس چینل میتھ ورلڈ اردو پر۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ہماری جماعت نحوم، اس کے مضمون ریاضی، اس کے برج کورس کے نصاب پر مبنی 15ویں دن کے عنوان کو سمجھنے والے ہیں، جو ہے کثیر رکنی۔ اس سے پہلے کہ ہم اس عنوان کو سمجھیں، آئیے ہم اس عنوان سے متعلق کچھ بنیادی معلومات کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو۔ تو سب سے پہلے جو ہم بنیادی عنوان کو سمجھنے والے ہیں وہ ہے متغیر۔ آئیے متغیر کو شکلی طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ایک فٹ بال ہے اور اسے ہمیں اس دکان سے خریدنا ہے اور اس کی قیمت 200 روپے ہے۔ اب اسی فٹ بال کو اگر ہم کسی دوسری دکان سے خریدتے ہیں تو اس کی قیمت وہاں پر 210 روپے بتاتا ہے، اور اسی فٹ بال کو اگر ہم کسی تیسری دکان سے خریدتے ہیں تو وہاں اس کی قیمت 220 روپے بتاتا ہے۔ حالانکہ یہاں پر فٹ بال ایک ہی ہے، لیکن اس کی قیمتیں مختلف مقامات پر مختلف ہے۔ اسی طرح سے فرض کیجئے کہ کتاب ہے اور اس کتاب کو ہم نے اس شاپ سے خریدنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر اس کی قیمت 90 روپے بتایا، اور انہی کتابوں کو اگر ہم کسی دوسری دکان سے خریدیں گے تو وہاں اس کی قیمت 100 روپے بتا رہا ہے، اور اسی کتاب کو اگر ہم تیسری دکان سے خریدتے ہیں تو وہاں اس کی قیمت 105 روپے بتا رہا ہے۔ یعنی یہاں پر مختلف دکانوں پر کتابوں کی، حالانکہ کتاب تو وہی ہے، ایک ہی ہے، لیکن اس کی قیمتیں جو ہے وہ مختلف ہے۔ یہاں پر بھی مقام کے لحاظ سے کتابوں کی قیمتیں تبدیل ہو گئی، اور اسی کو ہم متغیر کہتے ہیں۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ متغیر وہ قیمت ہے جو مقام اور حالات کے لحاظ سے بدلتے رہتی ہے، جسے ہم عام طور پر انگریزی کے الفاظ سے ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پر ہم نے دیکھا کہ فٹ بال تو وہی تھا، لیکن اس کی قیمت جو ہے وہ مقام اور حالات کے اعتبار سے بدل رہی تھی۔ اسی طرح سے جو کتابیں ہیں ان کی بھی قیمتیں جو ہم مقام اور حالات کے اعتبار سے بدل رہی ہیں، اور اسی کو ہم متغیر کہتے ہیں۔ آئیے مزید اور سمجھتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ ہمیں مثال دی گئی کہ 3 فٹ بال کی قیمت 600 روپے ہے۔ یہاں پر اگر ہم رکھیں تو ایک فٹ بال، اس کے بعد دوسرا اور تیسرا، اور ان تینوں کی قیمت اگر ہم دیکھیں تو اس کی قیمت جو ہے وہ 600 روپے دی گئی ہے۔ یعنی ہم اگر تینوں کو ملا دیں تو ہم کہیں گے کہ 3 فٹ بال اس کی قیمت جو ہے وہ 600 روپے ہے۔ اب اس سے پہلے ہم نے لائن کو دیکھا تھا کہ اس کو ہم انگریزی کے الفاظ سے ظاہر کرتے ہیں، تو یہاں پر ہر باری میں ہم میتھمیٹکس میں جب حل کریں گے تو فٹ بال بنا نہیں سکتے، اس لیے اس فٹ بال کو بتانے کے لیے ہم انگریزی کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، اس لیے ہم یہاں پر اس کے ایکس کے استعمال کر لیتے ہیں۔ اگر چاہے تو ہم اے بی سی ڈی میں سے کوئی بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، یہاں ہم نے ایکس کا استعمال کرا، اور اس طرح سے ہم یہ مساوات تیار کریں گے کہ یہاں ہم کہیں گے کہ 3x یہ برابر ہے 600 روپے۔ ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ ہمیں دیا گیا ہے کہ 5 پینسل کی قیمت 120 روپے ہے، تو ہم یہاں پر 5 پینسل ایک کے بعد ایک رکھیں گے، اور ہم کہیں گے کہ ان 5 پینسلوں کی اگر قیمتوں کے مجموعہ کر دیا جائے تو اس کی قیمت 120 ہے۔ اب یہاں پر ہمیں پکا تو پتہ نہیں کہ ہر ایک پینسل کی قیمت کتنی ہے، اس لیے یہاں ہم لکھیں گے 5 پینسل یہ مساوی ہے 120، اور پھر حساب کی زبان میں، میتھ کی زبان میں ہم یہاں پر کیا کریں گے کہ پینسل کی جگہ ایک کوئی بھی متغیر استعمال کریں گے۔ یہاں ہم نے y استعمال کیا تو ہم یہاں لکھیں گے 5y یہ مساوی ہے 120 کے، اور ہمیں یہ مساوات حاصل ہوں گی۔ اسی طرح سے ایک اور مثال لیتے ہیں کہ 10 موبائل کی قیمت 1,20,000 روپے ہے، تو ہم یہاں پر ایک کے بعد جو ہے ایک 10 موبائل جو ہے ایک ساتھ رکھیں گے، اور ہم یہ کہیں گے کہ ان کی قیمت 1,20,000 ہے۔ یعنی جیسے ہم نے اس سے پہلے لکھا تھا، ہم لکھیں گے 10 موبائل یہ مساوی ہے 1,20,000 کے، اور پھر موبائل کی جگہ ہم جو ہے ایک انگریزی کے الفابیٹ کا استعمال کریں گے Z، اور ہم کہیں گے کہ 10 Z یہ مساوی 1,20,000، یعنی یہاں پر Z ہو گیا ہمارا متغیر، اور 10 Z مساوی 1,20,000 بن جائے گی مساوات۔ اس طرح سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مساوات میں کبھی کبھی کسی عدد کے لیے حرف کا استعمال کیا جاتا ہے، اس حرف کی ایسی قیمت معلوم کرتے ہیں کہ جس سے مساوات متوازن ہو جائے،
ایسے حرف کو متغیر کہتے ہیں۔ جیسے کہ اس کے پہلے کی مثالوں میں ہم نے دیکھا کہ پینسل کی جگہ، اسی طرح سے موبائل کی جگہ اور فٹ بال کی جگہ ہم نے ایکس وائی زیڈ کا استعمال کیا تھا، یعنی اس لیے کیا تھا کہ تاکہ وہ مساوات جو ہے متوازن ہو جائے، تو ایسے حروف کو ہم متغیر کہیں گے، یعنی ہمارا ایکس وائی زیڈ یہ جو ہے متغیر ہے۔ آئیے مزید سمجھتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ ہمیں ایک مساوات دی گئی 13 زیڈ کی قوت 2 جمع زیڈ جمع 5۔ اب اس میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں جو متغیر دیا گیا ہے وہ زیڈ ہے۔ اسی طرح سے اگر اگلی مثال ہے 6 ایکس کی قوت 3 جمع 9 ایکس کی قوت 2 جمع 2 ایکس + 17، تو یہاں پر جو ایکس ہے یہ ایک متغیر ہے۔ اسی طرح سے 7 ایم منفی 19، اس میں ایم جو ہے ہمارا متغیر ہوگا۔ اسی طرح سے 15 پی کی قوت 2 جمع 8 پی منفی 4، تو یہاں پر پی ہمارا متغیر ہوگا۔ اسی طرح سے 5 ایس کی قوت 2 جمع 15 ایس منفی 7، اس میں ہمارا ایس متغیر کہلائے گا۔ اب متغیر سمجھ لینے کے بعد ایک اور عنوان کو سمجھنا ہے، وہ ہے کثیر رکنی۔ کثیر رکنی کی تعریف کچھ اس طرح سے ہے کہ کسی بھی یک متغیری الجبری عبارتوں کے ہر رکن کے متغیر کی قوت نما مکمل عدد ہی ہو تو وہ عدد کثیر رکنی ہوتی ہے۔ اب اسے ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی یک متغیر نے ایسی یک الجبری عبارت جس میں صرف ایک متغیر ہو، جیسے کہ اس کی پہلے کی مثال ہم نے دیکھا کہ اس میں جو ہے زیڈ ایک ہی متغیر دیا گیا ہے۔ دوسری جو مساوات ہے اس میں صرف ایکس ہی ہمیں متغیر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ایم جو ہے اس میں متغیر ہے۔ اس مساوات میں دیکھیں تو پی متغیر ہے، اس مساوات میں ایس اور اس مساوات میں وائی ہے۔ اس میں ہر رکن کے متغیر کی قوت نما، ہر رکن یعنی جتنے بھی ارکان ہیں، جیسے کہ اگر پہلی مساوات میں دیکھیں تو یہاں پر یہ جو ہے 13 زیڈ کی قوت ایک رکن ہے، زیڈ دوسرا رکن ہے اور 5 تیسرا رکن، تو ہر رکن کے متغیر یعنی یہاں پر جو اس میں متغیر دیا گیا اس کی قوت نما یعنی اس کی قوت مکمل عدد ہی ہو، ہر رکن کے، یعنی یہاں پر زیڈ کی قوت مکمل ہونا، یہاں زیڈ کی قوت مکمل ہونا، اسی طرح سے ایکس کے لیے، ایم کے لیے، پی کے لیے، ایس کے لیے، وائی کے لیے، تو وہ عدد کثیر رکنی ہوتی ہے۔ اب اگر یہ پہلی مثال دیکھیں 13 زیڈ کی قوت 2 جمع زیڈ جمع 5، تو اس میں اگر ہم دیکھیں گے تو اس کی جو متغیر کی قوت نما ہے وہ 0 ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی بھی متغیر نہیں، اس لیے اس کی قوت نما 0 ہو گئی۔ یہاں پر 1 ہوگا اور یہاں 2، اس لیے ہم کہیں گے کہ اس کی قوت نما مکمل ہے، 0 بھی ایک مکمل عدد ہے، 1 بھی مکمل عدد، 2 بھی، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ جو الجبری عبارت ہے یہ ایک کثیر رکنی ہے۔ اسی طرح سے دوسری مثال میں اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں پر ہمیں 0 1 2 اور 3 یہ قوت نما ہے، 17 کے ساتھ میں کوئی متغیر نہیں یعنی اس کی قوت نما 0 ہو گئی۔ ایکس کا قوت نما 1 ہے، ایکس کی قوت 2 کی قوت نما 2 ہے، اور یہاں پر اس کے ساتھ میں قوت نما 3 ہے، اور یہ چاروں کے ارکان مکمل اعداد ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ بھی ایک کثیر رکنی ہے۔ اسی طرح سے 7 ایم وضع 19، اس کے اندر متغیر قوت نما 0 اور 1 ہے، تو ہم کہیں گے یہ بھی ایک کثیر رکنی ہے۔ اسی طرح سے چوتھی مثال میں اگر دیکھیں تو 0 1 اور 2 یہ اس کی متغیر کی قوت نما، اس لیے یہ بھی ایک کثیر رکنی ہے، اور اسی طرح سے پانچویں مثال بھی ایک کثیر رکنی ہے۔ لیکن اگر ہم چھٹی مثال پر غور کریں تو اس کی قوت نما 0 1 اور 1/2 ہے، یعنی یہاں پر 0 تو مکمل عدد ہے، وائی کی قوت 1 یہ بھی مکمل عدد، لیکن 1/2 یہ مکمل عدد نہیں ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ کثیر رکنی کی مثال نہیں ہے، یعنی ہم کہیں گے کہ 5 وائی کی قوت 1/2 جمع 15 وائی منفی 7 ایک کثیر رکنی نہیں ہے۔ اس طرح سے اب تک ہم نے متغیر اور کثیر رکنی دو عنوانات کو سمجھا۔ اب ہم مزید ایک نئے عنوان کو سمجھیں گے، وہ ہے کثیر رکنی کا درجہ۔ کثیر رکنی کے درجے کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ دی ہوئی کثیر رکنی میں متغیر کی سب سے بڑی قوت اس کثیر رکنی کا درجہ کہلاتا ہے۔ آئیے اسے مثال کی مدد سے سمجھتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ ہمیں کچھ مثالیں اس طرح سے دی گئی، اور ان مثالوں میں اگر ہم پہلی مثال پر غور کریں 13 زیڈ کی قوت 2 جمع زیڈ جمع 5، تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس مثال کے اندر متغیر کی سب سے بڑی قوت جو ہے وہ 2 ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ اس کثیر رکنی کا درجہ 2 ہے۔ اسی طرح سے دوسری مثال اگر دیکھیں 6 ایکس کی قوت 3 جمع 9 ایکس کی قوت 2 جمع 2 ایکس منفی 17، تو یہاں پر اگر ہم متغیر کی قوت نما دیکھیں، متغیر یہاں پر جو ہے وہ ایکس ہے، ہمیں ایکس کی قوت کو دیکھنا ہے، تو یہاں پر ایکس کی قوت 1 ہے، یہاں 2 اور اس میں 3 ہے، تو سب سے بڑی جو قوت ہو جائے گی وہ 3 ہوں گی، اس لیے ہم کہیں گے کہ اس کثیر رکنی کا درجہ 3 ہے۔ اسی طرح سے تیسری مثال ہے 7 ایم وضع 19، تو یہاں پر ایم کی جو قوت ہے
وہ ایک ہے, इसलिए हम कहेंगे कि कसी रुकनी का दर्जा एक है. उसी तरह से अगर अगली मिसाल ले 15 पी की कुव्वत 2 जमा 8 पी मनफी 4, तो यहाँ हम गौर करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा मुतगय्यर है वो पी है और पी की जो सबसे बड़ी कुव्वत नुमा है वो 2 है, इसलिए हम कहेंगे कि इस कसी रुकनी का दर्जा 2 है. और इसी तरह से पांचवी मिसाल के लिए हम कहेंगे कि इस कसी रुकनी का दर्जा 2 है. कसी रुकनी का दर्जा समझ लेने के बाद अब हम एक मजीद उन्वान को समझेंगे. जो हमारा अहम उन्वान है वो है कसी रुकनियों पर आमाल. कसी रुकनियों पर 4 तरह के आमाल होते हैं. कसी रुकनियों की जमा, कसी रुकनियों की तफरीक, कसी रुकनियों की ज़रब और कसी रुकनियों की तकसीम. आज हम एक के बाद एक 3 मिसालों को समझेंगे, 3 आमाल को समझेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे कसी रुकनियों की जमा. अब तक हमने कसी रुकनी को समझा कि कसी रुकनियाँ क्या होती है. अब हम कसी रुकनियों की जमा को देखने वाले हैं. तो फर्ज कीजिए कि हमें मिसाल दी गई 3 ए की कुव्वत 3 जमा 5 ए की कुव्वत 2 जमा 4. ये एक कसी रुकनी है जिसे हमने कौस से अलहदा किया. इसका जो दर्जा है वो 3 है और इसकी जमा हमें करनी है अगली कसी रुकनी यानी 6 ए की कुव्वत 4 जमा 2 ए की कुव्वत 3 वज़ा 10 ए की कुव्वत 2 से. अब इन दोनों की जमा जो है हम उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हम आम तौर पर आदात की जमा करते हैं. अगर हम यहाँ पर गौर करें तो इस मिसाल में सबसे पहले जो है 3 ए की कुव्वत 3 है, ए की यहाँ पर दर्जा 3 दिया गया. उसके बाद ए की कुव्वत 2 है. उसी तरह से इसमें देखिए तो यहाँ ए की कुव्वत 4 है, यहाँ पर ए की कुव्वत 3 है और यहाँ पर ए की कुव्वत 2 है. यानी हम यहाँ पर अगर देखें तो हमारे आसानी के लिए जिसका दर्जा ज़्यादा है, जैसे कि ये जो मसावात है 6 ए की कुव्वत 4 जमा 2 ए की कुव्वत 3 मनफी 10 ए की कुव्वत 2, इसका दर्जा देखेंगे तो 4 है और ये जो पहली मसावात है इसका दर्जा 3 है. तो हम आसानी के लिए जिसका दर्जा ज़्यादा है उसे पहले उतारेंगे. तो हम सबसे पहले उतारेंगे इस मसावात को, इसलिए हम यहाँ उतारेंगे सबसे पहले 6 ए की कुव्वत 4 जमा 2 ए की कुव्वत 3 मनफी 10 ए की कुव्वत 2 को. अब इसके बाद हमें ये जो मसावात है इस मसावात को उतारना है. इस मसावात को हम इस मसावात के नीचे रखेंगे. तो इसके लिए हम सबसे पहले अगर गौर करें तो यहाँ पर हमारी ये जो मसावात है इसमें इसकी कुव्वत 4 दी गई, लेकिन जो पहली मसावात है उसमें इसकी ए की कुव्वत 3 दी गई है. तो हम यहाँ पर इसे इस ए की कुव्वत 3 के नीचे उतारेंगे. तो हम ये लेंगे 3 ए की कुव्वत 3 को 2 ए की कुव्वत 3 के नीचे. फिर उसके बाद अगर हम गौर करें तो यहाँ पर जमा की अलामत है, इसलिए हम यहाँ उतारेंगे जमा की अलामत. फिर उसके बाद अगला जो आदत है 5 ए की कुव्वत 2, उसे हम इसके 10 ए की कुव्वत 2 के नीचे लिखेंगे और फिर जमा की अलामत इसके आगे लगाएंगे और जो 4 बच गया उस 4 को हम अगले मुकाम पर रखेंगे. अब जिस तरह से हम आम तौर पे आदात की जमा करते वक्त जो है अलामत के साथ में लाइन खींचते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे. अब हमें इन दोनों मसावातों की जमा करनी है और हम जानते हैं कि जमा का अमल हम हमारे उल्टे हाथ की जानिब से करते हैं, तो यानी बाएं हाथ की जानिब से करते हैं. तो सबसे पहले हम बाएं हाथ की जानिब देखें तो यहाँ पर सिर्फ 6 ए की कुव्वत 4 मौजूद है और इसके नीचे कोई भी अदद नहीं, इसलिए हम इसे जैसे कि वैसे लिखेंगे. इसके बाद यहाँ पर अगर हम गौर करें तो ऊपर दिया गया है 2 ए की कुव्वत 3 और नीचे है 3 ए की कुव्वत 3 और दोनों की जमा करनी. तो यहाँ पर ए की कुव्वत 3 ए की कुव्वत 3 एक जैसे है, तो ए की कुव्वत 3 ए की कुव्वत 3 तो एक जैसी आएगा और 2 में हम 3 को जमा करेंगे तो 2 और 3 हो जाएंगे 5, इसलिए ये हो जाएगा जमा 5 ए की कुव्वत 3. इसके बाद अगले उसमें अगर हम देखें तो यहाँ दिया गया है ए की कुव्वत 2 ए की कुव्वत 2 एक जैसा और ये जो है ये मनफी 10 है और ये जमा 5 है. यानी 5 में से 10 को तफरीक करना है तो 5 में से 10 को तफरीक नहीं किया जाता, लेकिन 10 में से 5 तफरीक करेंगे तो हमें हासिल होगा मनफी, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे मनफी 5 ए की कुव्वत 2. फिर उतारेंगे जमा का निशान और 4 जैसे के वैसे और ये हमारा हासिल जवाब होगा. इसलिए हम कहेंगे कि 3 ए की कुव्वत 3 जमा 5 ए की कुव्वत 2 जमा 4, इस मसावात की जमा अगर हम 6 की कुव्वत 4 जमा 2 ए की कुव्वत 3 मनफी 10 ए की कुव्वत 2 से करें तो हमें जो जवाब हासिल होगा वो होगा 6 ए की कुव्वत 4 जमा 5 ए की कुव्वत 3 मनफी 5 ए की कुव्वत 2 जमा 4. इस तरह से कसीर रुकनियों की जमा की हमने पहली मिसाल को समझा. आइए मज़ीद एक मिसाल को समझते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि हमें 2 कसीर रुकनियाँ, जिसमें से पहला है 7 एक्स की कुव्वत 4 मनफी 9 एक्स की कुव्वत 3 जमा 4 एक्स की कुव्वत 2, इसकी जमा हमें दूसरी कसीर रुकनी यानी 5 एक्स की कुव्वत 4 जमा 3 एक्स की कुव्वत 3 मनफी 8 एक्स की कुव्वत 2 से करनी है.
اب ان دونوں کثیر رکنیوں میں اگر ہم غور کریں تو اس پہلی کثیر رکنی کا درجہ 4 ہے اور دوسری کثیر رکنی کا درجہ 4 ہے۔ پہلی کثیر رکنی میں x کی قوت 4 ہے، اس کے بعد اگلے رکن کے ساتھ x کی قوت 3 دیا گیا اور اگلے رکن کے ساتھ x کی قوت 2 دیا گیا۔ اسی طرح سے دوسری کثیر رکنی میں پہلے رکن کے ساتھ میں x کی قوت 4 دیا گیا، دوسرے رکن کے ساتھ x کی قوت 3 اور تیسرے رکن کے ساتھ x کی قوت 2 دیا گیا۔ تو ہم یہاں پر دونوں کی بھی درجے جو ہے مساوی ہے، اس کا بھی درجہ 4 ہے، اس کا بھی درجہ 4 ہے، تو ہم کوئی بھی مساوات کو اتاریں گے تو سب سے پہلے ہم اس مساوات کو اتارتے ہیں، تو ہم یہاں لکھیں گے سب سے پہلے 5x کی قوت 4 جمع 3x کی قوت 3 منفی 8x کی قوت 2، یعنی یہ جو پہلی کثیر رکنی تھی اسے لکھا۔ اسی طرح سے جیسے ہم نے اس کے پہلے کی مثال میں ہم نے پہلی کثیر رکنی کی ہر ارکان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اتارا تھا، یہاں پر بھی ہم اس کثیر رکنی کے ہر رکن کو اتاریں گے۔ تو ہم یہاں غور کر رہے ہیں کہ اس کی قوت 4 ہے اور x کی قوت 4 والی جو قیمت وہ یہاں پر موجود ہے، اس لیے ہم 5x کی قوت 4 کے نیچے 7x کی قوت 4 کو رکھیں گے۔ پھر اس کے بعد آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں منفی کی علامت ہے، تو منفی کی علامت کو ہم علامت یعنی مثبت کی علامت کے نیچے رکھیں گے۔ پھر اگلا جو عدد ہے وہ 9x کی قوت 3 ہے، اسے ہم یہاں پر 3x کی قوت 3 کے نیچے رکھیں گے۔ پھر جمع کی علامت کو منفی علامت کے نیچے رکھیں گے اور 4x کی قوت 2 اسے ہم اتاریں گے اس 8x کی قوت 2 کے نیچے۔ پھر جیسے ہم عام طور پہ جمع کی علامت لگاتے ہیں اور لائن کھینچتے صرف لائن کھینچیں گے۔ اب ہمیں یہاں پر اسے جمع کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ یہاں x کی قوت 4 x کی قوت 4 ایک جیسے ہے اور 5 میں ہمیں 7 کو ملانا ہے، تو 7 اور 5 ہو جائیں گے 12، اس لیے ہم لکھیں گے 12x کی قوت 4۔ اسی طرح سے اگلی اس میں دیکھیں تو یہاں پر ہمیں x کی قوت 3 x کی قوت 3 ایک جیسے دیے گئے، لیکن یہاں پر 3 کے ساتھ مثبت کی علامت ہے اور 9 کے ساتھ منفی کی، یعنی 3 میں سے ہمیں 9 کو تفریق کرنا ہے، لیکن 3 میں سے 9 تفریق نہیں ہوتے، اس لیے ہم 9 میں سے 3 کو تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا منفی 6، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہاں پر منفی کی علامت اترے گی اور 9 میں سے 3 کو تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 6x کی قوت 3 ہو جائے گا منفی 6x کی قوت 3۔ اسی طرح جیسے ہم نے اس سے پہلے کیا ہے اسی طرح یہاں بھی کرنا ہے کہ 4x کی قوت 2 میں سے 8x کی قوت 2 تفریق نہیں ہوتا، اس لیے ہم یہاں پر 8x کی قوت 2 میں سے 4x کی قوت 2 تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا منفی 4x کی قوت 2۔ اس طرح سے ہم یہ کہیں گے کہ ہماری جو مساوات ہے 7x کی قوت 4 منفی 9x کی قوت 3 جمع 4x کی قوت 2، اس کی جمع جب ہم نے دوسری مساوات 5x کی قوت 4 جمع 3x کی قوت 3 جمع 8x کی قوت 2 سے کیا تو ہمیں حاصل ہوا 12x کی قوت 4 منفی 6x کی قوت 3 منفی 4x کی قوت 2 کے، تو اور یہ ہوگا ہمارا حل۔ اس طرح سے ہم نے کثیر رکنی کی جمع کو سمجھا، اب ہم سمجھیں گے کثیر رکنی کی تفریق کو۔ کثیر رکنی کی تفریق بھی اسی طرح سے ہے جیسے ہم نے کثیر رکنی کی جمع کو کیا تھا، بس ایک چھوٹا سا فرق ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہمیں مثال دی گئی 5m کی قوت 3 منفی 3m کی قوت 2 جمع 9، یہ پہلی کثیر رکنی ہے اور اس کثیر رکنی میں سے ہمیں دوسری کثیر رکنی یعنی منفی 4m کی قوت 3 جمع 7m کی قوت 2 منفی 10 کو تفریق کرنا ہے۔ اب جمع کے عمل میں تو ہم نے ہمارے آسانی کے لیے کوئی بھی ایک مساوات کو پہلے استعمال کر لیا تھا، لیکن تفریق کے عمل میں جو مساوات ہمیں ہمارے بائیں ہاتھ کی جانب دی گئی ہے اسے پہلے لینا ہوگا، اس لیے یہاں پر ہم سب سے پہلے اس مساوات کو لیں گے 5m کی قوت 3 منفی 3m کی قوت 2 جمع 9 کو۔ اب اگر اس مساوات پہ غور کریں تو اس میں سب سے پہلے m کی قوت 3 دیا گیا ہے، اس کے بعد m کی قوت 2۔ اسی طرح سے دوسری مساوات میں دیکھیں تو یہاں بھی m کی قوت 3 ہے اور یہاں پر بھی m کی قوت 2 دیا گیا ہے، ان دونوں کے درجے مساوی ہے۔ سب سے پہلے ہم اتاریں گے اس مساوات کو، تو ہم لکھیں گے یہاں پر سب سے پہلے 5m کی قوت 3 منفی 3m کی قوت 2 جمع 9، اور اس کے بعد پھر ہمیں جو اگلی مساوات اتارنی ہے وہ یہ ہے جس میں پہلا جو رکن ہے وہ منفی 4m کی قوت 3، تو سب سے پہلے ہم منفی 4m کی قوت 3 اتاریں گے۔ اس کے بعد اگر ہم غور کریں تو اگلی جو علامت ہے وہ جمع کی ہے، تو ہم اس جمع کی علامت کو منفی کی علامت کے نیچے لکھیں گے۔ پھر اگلا رکن ہے 7m کی قوت 2، تو ہم یہاں پر 7m کی قوت 2 کو اتاریں گے اور پھر منفی کی علامت کو ہم مثبت کی علامت کے نیچے لکھیں گے اور پھر 9 کے نیچے ہم یہاں اتاریں گے 10 کو۔ اب پھر یہاں ہم لائن کھینچیں گے اور جب لگائیں گے ہم منفی کی قیمت، تو میں نے بتایا تھا کہ پہلے کی یعنی کثیر رکنی کی جمع اور تفریق میں بس تھوڑا سا فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ جیسے ہم یہاں پر منفی کی علامت لگائیں گے تو یہاں علامت تبدیل ہو جائے گی، یعنی 4 کے ساتھ جو منفی کی علامت ہے وہ مثبت میں بدل جائے گی، اسی کے ساتھ
यहाँ पर अगर हम गौर करें 7 m की कुव्वत 2 तो 7 के साथ जो जमा की अलामत है वो मनफी की अलामत में तब्दील हो जाएगी, और 10 के साथ में जो ये मनफी की अलामत है वो मस्बत की अलामत में तब्दील हो जाएगी। सिर्फ इतना फ़र्क आपको याद रखना है कि कसीर रुकने की तफरीक में जब हम मनफी की अलामत लगाते हैं तो जिस मसावात के साथ हम मनफी की अलामत लगाते हैं उसकी अलामतें तब्दील हो जाती हैं। अब यहाँ पर हमें इनकी तफरीक करना है, लेकिन हमें इन अलामतों को गौर करना होगा। यहाँ पर अगर हम गौर करें तो ऊपर 5 है और नीचे भी 4 है, यानी दोनों मस्बत है, तो यहाँ पर मस्बत यानी जमा का अमल होगा और m की कुव्वत 3 जैसे कि वैसे उतारेंगे, यानी 5 में 4 की जमा करेंगे तो हो जाएगा 9 m की कुव्वत 3। उसी तरह से अगली मसावत में देखें तो यहाँ -3 है, यहाँ -7 है। दोनों कीमतों के साथ में अलामत मसावी है, यानी यहाँ पर अमल तो होगा मस्बत का जमा का, लेकिन अलामत तफरीक की लगेंगी तो ये हो जाएगा -10 m की कुव्वत 2, यानी 3 m की कुव्वत 2 में 7 m की कुव्वत 2 मिला है तो 3 और 7 हो गए 10 m की कुव्वत 2। फिर यहाँ पर जमा की अलामत है तो 9 और 10 में जमा का अमल करेंगे तो हमें हासिल होगा 19, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे जमा 19। इस तरह से हमें कहेंगे कि हमारी जो मसावात थी 5 m की कुव्वत 3 -3 m की कुव्वत 2 जमा 9, इसमें से हमने दूसरी मसावात -4 m की कुव्वत 3 जमा 7 m की कुव्वत 2 -10 को जब तफरीक किया तो हमें हासिल हुआ 9 m की कुव्वत 3 -10 m की कुव्वत 2 जमा 19।